کمیشن کے پاس پوری طرح سے ان ٹیپس پہ یقین نہ کرنے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ جب انیشلی یہ ٹیپس سبمٹ کی گئی تھیں انہیں ایسا لگا تھا کہ ایڈٹ کی گئی ہیں. شروع میں جب راشد لطیف سے پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے یہ ٹیپس ایڈٹ کیوں کی ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں کچھ انسلٹس تھیں، کچھ گالم گلوچ تھی، کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ انہیں بہتر نہیں لگا کہ وہ شامل ہوں. ان سے پوچھا گیا تھا کہ پھر اس کے بعد کہ اوریجنل ٹیپس وہ پروڈیوس کریں تاکہ ان کی بھی چھان بین کی جا سکے. جب انہوں نے یہ ٹیپس سبمٹ کیں تو پتہ لگا کہ خالی یہ ایک ریزن نہیں تھی کہ ٹیپس کیوں ایڈٹ کی گئی تھی. بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ سامنے آیا، وہ تھا باسط علی کی انوالومنٹ میچ فکسنگ کے حوالے سے. ان کا جو مینشن تھا وہ پوری طرح سے ان ٹیپس کی کنورسیشن سے جو کہ راشد لطیف، باسط علی، سلیم ملک کے درمیان ہوئی تھی. جب راشد لطیف نے سبمٹ کرائی تھی یہ ٹیپس کمیشن کے سامنے، وہ پوری طرح سے ٹیپ سے نکالی جا چکی تھی. فردر مور یہ بھی کہ سعید انور کی جو انوالومنٹ تھی یہ کنورسیشن میں سلیم ملک کو کال کرنے کی، راشد لطیف کو اور باسط علی کو، وہ ٹوٹلی کٹ آؤٹ کر دی گئی تھیں. اسی طرح راشد لطیف سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ اس دوست کو مینشن کریں جو کہ کنورسیشن 6 میں مینشن کیا گیا ہے، تو راشد لطیف نے انکنونسنگلی، جس پہ کمیشن کنونس نہیں ہوا، انہوں نے عامر سہیل کا نام لیا. تو یہ بات کمیشن کو کلیئر ہو چکی تھی کہ وہ دوست سعید انور تھا، عامر سہیل نہیں تھا. ان ڈاؤٹس کے بعد کمیشن کو یہ لگا کہ راشد لطیف بہت اچھی طرح سے اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سعید انور اور باسط علی ہیں. یہ دونوں پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ ون ٹائم اوفینڈرز ہیں ایلیجڈلی. لیکن اگر ایسا تھا تو یہ راشد لطیف کے ڈیسائیڈ کرنے کی بات نہیں تھی، یہ کمیشن کے ڈیسائیڈ کرنے کی بات تھی. راشد لطیف سے جب پوچھا گیا انیشیلی کہ ٹیپس ایڈیٹڈ کیوں تھیں شروع میں، راشد لطیف نے یہ جواب دیا کہ یہ ٹیپس باسط علی کے ایک ریلیٹیو کی طرف سے ایڈٹ کی گئی تھیں، کیونکہ وہ باسط علی کا وہ ریلیٹیو ہارٹ پیشنٹ تھا، ان کی وجہ سے اس ریلیٹیو نے یہ ٹیپ اپنے لیے ایڈٹ کی تھیں. کمیشن نے مینشن کیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، لیکن اس کے بعد ٹیپس کی اوتھینٹسٹی پہ سوال آ گیا کہ یہ کتنی سچی ہیں، اور کمیشن کو یہ بھی پتہ کہ ایسا بھی چانس ہے کہ یہ ٹیپس ڈاکٹر کی گئی ہیں اور خود مینوفیکچر کر کے پروڈیوس کی گئی ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال آ گیا. اور مزید یہ کہ جب راشد لطیف کو کہا گیا کہ اوریجنل کاپیز پروڈیوس کریں تو انہوں نے کچھ حد تک ان ایڈیٹڈ کاپیز پیش کیں، جس میں کافی زیادہ تضاد ملا، اور کچھ ٹیپس نے انہیں یقین کرنے پہ کمیشن کو مجبور کر دیا کہ انہیں کبھی بھی اوریجنل ٹیپس مہیا نہیں کی گئیں. راشد لطیف نے مزید یہ سٹیٹ کیا کمیشن کے سامنے، جو کہ رپورٹ میں مینشن ہے، کہ وہ ٹیپس انہوں نے اس لیے مزید جمع نہیں کرائی تھیں کیونکہ اس میں امپورٹنٹ یا میننگ فل کنورزیشن نہیں تھی، وہ سب فضول باتیں تھیں. کمیشن کا یہ ماننا تھا کہ کمیشن کو بگر پکچر دیکھنے سے روکا گیا ہے ایسا نہ کر کے، اور انہیں صرف شاید وہی چیز دکھائی گئی ہے جو راشد لطیف چاہتے تھے دکھانا. اس سب کے بعد کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ٹیپس کو ویٹیج دینے کی بات ہے ان کو کم سے کم ویٹیج دیا جائے گا، اور انہیں صرف ایک ویک پوائنٹ کے طور پر یوز کیا جائے گا. خاص طور پر جب انہیں ڈینائی کر دیا جائے گا تو انہیں صرف یہاں سے لیڈز نکالنے کی حد تک سنا جائے گا. اس کے بعد ناظرین، جو لائنز آف انویسٹیگیشن بنائی گئی تھیں، جو نکلی تھیں ان ٹیپس کی چھان بین کے بعد، آئیے ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں. راشد لطیف کی ٹیپس کے بعد انکوائری دوبارہ ری اوپن ہوئی اور مزید لوگ کمیشن کے سامنے بلائے گئے. سب سے پہلے بلانے جانے والے شخص تھے راشد لطیف. انہوں نے حلفیہ ٹیپس کے سچے ہونے کا بیان دیا، اور انہوں نے یہ بھی مزید ایکسپلین کیا کہ جو مزید ویریس نک نیمز اس ٹیپس میں مینشن کیے گئے ہیں، جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا. انہوں نے ایک قسم بھی کھائی کہ ٹیپس سچی ہیں اور ان ایڈیٹڈ ہیں، انہیں ایڈٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد جب راشد لطیف کو کمیشن نے یہ زور دیا، ان 4 کھلاڑیوں کا نام بتائیں جو موجود تھے جب سلیم ملک نے انہیں کرائسٹ چرچ میچ میں آفر کی تھی، تو انہوں نے ان 4 کھلاڑیوں کا نام بتایا. ان کے مطابق وہ کھلاڑی وقار یونس، اکرم رضا، انضمام الحق اور باسط علی تھے. اس کے بعد عطاء الرحمن کو کنفرنٹ کیا گیا ان کی کیسٹس کے ساتھ. عطاء الرحمن نے یہ ڈینائی کیا کہ جو آواز انہوں نے سنی تھی اس ٹیپس، اس کیسٹس میں، وہ ان کی ہے. انہوں نے یہ بھی ایڈ کیا کہ جو پہلا ایفیڈیوٹ تھا جو انہوں نے سبمٹ کرایا تھا، وہ انہوں نے عامر سہیل کے زور دینے پر جمع کرایا تھا. عامر سہیل کپتان بننا چاہتے تھے ٹیم کے، اور اس لیے وہ وسیم اکرم کو
نکالنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سلیم ملک کو کنفرنٹ کیا گیا ان کی ٹیپ سے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جو آواز ہے ٹیپ میں وہ ان کی ہے۔ انہوں نے ایکسپلینیشن، ان کے کامنٹس کی، ان کو بیان کرنے کی آفر کی کہ میں سارا کچھ سمجھا سکتا ہوں اگر کمیشن کہے تو، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ اتنا کچھ ہی ٹیپ میں کہہ رہے ہیں کہ پلیئرز کے جو بھی ایک دوسرے سے اختلافات ہیں اور جو وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں پریس میں جا کے، اس سے بہتر ہے کہ وہ خود بیٹھ کے اپنے ڈفرینسز ریموو کریں اور کلیئر آؤٹ کریں۔ وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں ٹیپ میں۔ راشد لطیف کو پھر کراس ایگزامن کیا گیا وسیم اکرم اور سلیم ملک کے کونسل سے۔ انہوں نے سٹیٹ کیا کہ میچ فکسنگ کا ایشو جو ہے وہ سب سے پہلے تب اوپر آگے ابھرا تھا جب راشد لطیف نے اسے ریز کیا تھا۔ پہلا آرٹیکل عثمان شرازی کی طرف سے لکھا گیا تھا، جو کہ انفارمیشن جو سپلائی کی تھی عثمان شرازی کو وہ راشد لطیف کے مطابق راشد لطیف نے کی تھی۔ سلیم ملک اور راشد نے یہ کہا کہ ان کے ڈفرینٹ دنیاوی پوائنٹس ہیں یا ویوز ہیں، لیکن کبھی بھی ان میں دشمنی نہیں تھی۔ راشد نے یہ نوٹ کیا کہ جب بورڈ انکوائری بھی ہوئی تھی سلیم ملک کے خلاف تو وہ صرف آسٹریلین ایلیگیشنز کی کانٹیکسٹ میں ہی ہوئی تھی، تب نہیں ہوئی تھی جب راشد نے انہیں کہا، ان پہ الزام لگایا تھا یا انہیں کال آؤٹ کیا تھا۔ راشد لطیف نے کہا کہ انہوں نے تو بورڈ میں اس چیز کے حوالے سے 1995 میں اپلائی کیا تھا، لیکن وہ بات بورڈ کے ریکارڈ میں نہیں ہے، اور پھر 1997 میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی بورڈ کو جو کہ ماجد خان کی طرف سے ریسیو کی گئی تھی، کوئی بھی ان کی اپلیکیشن کا جواب نہیں دیا گیا تھا اور کوئی بھی انکوائری نہیں بنائی گئی تھی، انہیں پراپ کمیٹی کے آگے بلایا بھی نہیں گیا تھا ایک بھی دفعہ۔ عارف عباسی اور جو ٹور مینیجرز تھے جنہیں راشد لطیف کی طرف سے میچ فکسنگ کا بتایا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی راشد لطیف نے بتایا۔ سلیم الطاف نے زمبابوے میں ایک انکوائری کی تھی جس میں راشد لطیف کو یہ کہا گیا تھا کہ سب کچھ بھول جاؤ۔ راشد نے زور دیا تھا کہ انہوں نے عارف عباسی کو سارا کچھ A to Z بتایا تھا، اور یہ اس ٹیپ کی کنورسیشن سے کنفرم بھی کیا جا سکتا ہے جو راشد لطیف نے اپنی اور عارف عباسی کی جمع کروائی ہے۔ ٹاس کا اور انکلوژن آف اکرم رضا کا کبیر خان کی جگہ، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ کروشل ہے۔ آدھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرنا چاہتی تھی۔ باسط علی نے یہ کہا کہ وہ تمام ٹیم میٹس کے ساتھ دوست تھے، ان کے دوست تھے، تمام لوگوں سے ان کی دوستی تھی، اور یہ بالکل غلط ہے ایسا سجیسٹ کرنا کہ ان کا اور باسط کا کوئی اسپیشل ریلیشن شپ تھا۔ راشد لطیف نے یہ کہا کہ انہیں نہیں پتہ کہ باسط علی میچ فکسنگ میں ملوث ہیں یا نہیں، اور راشد لطیف نے یہ بھی کہا کہ ان کے ٹیم میں تمام جو بھی ٹیم میٹس ہیں ان کے، وہ تمام ان کے دوست ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی باسط علی سے کوئی اسپیشل ریلیشن شپ یا رشتہ تھا جس کی وجہ سے انہیں پروٹیکٹ کرے تھے۔ راشد نے لیکن یہ ایکسیپٹ کیا کہ فون ٹیپ کرنا لوگوں کے یہ ایک جرم ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ عوام کے سامنے، قوم کے سامنے، پبلک کے سامنے سچ آ سکے۔ انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ شاید اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کراچی اور لاہور کی ریولری میں اور پنجابی پلیئرز کی نفرت میں وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن راشد لطیف نے کہا کہ میں ایسا ہرگز اس لیے نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں وہ سب سچ بتا رہے ہیں، اور انہوں نے سلیم ملک کی کونسل کو یہ بھی کہا کہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کا نام، پاکستان کا نام باہر کے ممالک میں بدنام کر رہے ہیں، اور یہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہے، اور انہوں نے اینڈ پہ کسی بھی بات پہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے انکار کیا۔ جو 4 کھلاڑی جو راشد لطیف کی طرف سے نام جن کا دیا گیا تھا انہیں بلایا گیا، 3 کھلاڑی اپیئر ہوئے۔ باسط علی نہیں آ سکے کیونکہ اس وقت انہوں نے اپیرنٹلی جونڈس ہو گیا تھا۔ ارینجمنٹس کی گئی تھیں تاکہ ان کی سٹیٹمنٹ لی جا سکے فون پہ ہی، لیکن وہ ارینجمنٹس بھی نہیں ہو سکی۔ وقار یونس کمیشن کے سامنے ری اپیئر ہوئے، دوبارہ اپیئر ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں ایسا کچھ یاد نہیں ہے کہ جب انہیں سلیم ملک کے کمرے میں بلایا گیا ہو کسی پرٹیکولر اسپیسیفک پرپز کے لیے نیوزی لینڈ کے دورے پہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غلط ہے سجیسٹ کرنا کہ ان کی پریزنس میں باسط علی، انضمام الحق اور اکرم رضا وہاں پہ تھے، اور سلیم ملک نے راشد لطیف کو میچ ہارنے کے لیے پیسہ آفر کیا تھا۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ انہوں نے کتنی وکٹیں اس میچ میں لی تھیں، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے بہت سے میچ کھیلے ہیں۔ اسی طرح سے انہیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وسیم اکرم نے اس میچ میں بولنگ کی تھی یا نہیں، یا انہوں نے جان بوجھ کے بری بولنگ کی تھی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سچ ہے کہ اسکائی اوور کاسٹ تھا، اوور کاسٹ کنڈیشنز تھیں، لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ انہیں تیز بولنگ کرنے کا کہا گیا تھا بارش سے پہلے تاکہ میچ ختم کر دیا جائے یا میچ ختم ہو جائے۔ انہیں ایسا کچھ یاد نہیں ہے، لیکن انہیں یہ ضرور یاد تھا کہ ایک سرٹن نمبر آف اوورز
آپ کو 1 گھنٹے میں کرنے ہوتے ہیں، جو کہ ایک ٹیم ہمیشہ ٹرائی کرتی ہے تاکہ بارش سے پہلے وہ اس 1 گھنٹے میں کر لیں۔ انضمام الحق بھی اپیئر ہوئے، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ضرور کرائسٹ چرچ کے میچ میں کھیلے تھے، اور انہوں نے اس بات سے انہوں نے انکار کیا، ڈینائی کیا کہ ایسا کوئی انسٹنس تھا جہاں پہ وہ اس کمرے میں تھے جہاں باسط علی، اکرم رضا اور وقار یونس تھے جب سلیم ملک نے میچ ہارنے کی آفر کی تھی راشد لطیف کو۔ انہوں نے ریکال کیا کہ پاکستان وہ میچ ہار گیا تھا 145 رنز کر کے پہلے بیٹنگ کر کے، اور نیوزی لینڈ نے وہ ٹارگٹ 3 وکٹوں کے نقصان پہ 35 اوورز میں پورا کر لیا تھا، اور ان کے مطابق کسی نے بھی جان بوجھ کے بری بولنگ نہیں کی۔ انہیں وسیم اکرم کی پرفارمنس بالکل یاد نہیں تھی اس میچ میں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہاں وہ پچ ضرور اس میچ میں مشکل تھی اور بیٹسمینوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بیڈ ویدر کے حوالے سے کچھ یاد نہیں ہے، نہ تو مجھے بارش کے حوالے سے کچھ یاد ہے، اور بولنگ تیز کرنا یا جلدی اوورز ختم کرنا اور وائڈز اور نو بولز کرنے کے حوالے سے بھی انہیں کچھ یاد نہیں ہے، اور ان کے خیال میں سائیڈ نے اپنا 100% دیا اور انہیں نہیں لگتا کہ میچ فکس کیا گیا۔ اکرم رضا کو بھی پہلی دفعہ بلایا گیا، انہوں نے حلفیہ یہ بیان دیا کہ وہ اور سلیم ملک زیادہ تر ہمیشہ ساتھ ہی رہے تھے نیوزی لینڈ کے دورے پہ، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ وہ وقار یونس، انضمام اور باسط علی تب وہاں موجود تھے جب راشد لطیف کو سلیم ملک نے آفر کی تھی میچ ہارنے کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی غلط ہے کہ راشد لطیف کو سلیم ملک نے کوئی بھی آفر دی تھی۔ رضا نے یہ ایکسیپٹ کیا، یہ قبول کیا کہ وہ اس میچ میں کھیلے تھے 5ویں ون ڈے میں، اور انہیں یہ یاد تھا کہ تمام ون ڈیز لو سکورنگ میچز تھے، کم سکور کے میچز تھے، لیکن انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ پہلے بیٹنگ کس نے کی تھی۔ ان کے خیال میں پاکستان نے شاید 200 رنز بنائے تھے اس میچ میں، لیکن انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ ویدر اور اوور کاسٹ کنڈیشنز تھیں یا نہیں، اور بارش کے ہونے کے کتنے چانسز تھے۔ مسٹر اکرم رضا نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے یہ کہنا کہ سلیم ملک نے راشد لطیف کو ان کے سامنے پیسے آفر کیے تھے میچ ہارنے کے۔ وہ اور سلیم ملک ڈومیسٹک کرکٹ میں 1986 سے ٹیم میٹس ہیں، اور جب انہوں نے ٹیم چھوڑی تھی تو رضا نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے یہ میچ فکسنگ کے حوالے سے کچھ واقعات کی خبریں ضرور سنی تھی جو کہ پریس میں آنا شروع ہوئی تھیں۔ انہوں نے بیان دیا کہ ان کو کچھ واقعات یاد ہیں جو کچھ کھلاڑی آپس میں باتیں کر رہے تھے میچ فکسنگ کے حوالے سے، لیکن انہیں یہ نہیں یاد کہ وہ کھلاڑی کون تھے اور وہ کیا بات کر رہے تھے ایگزیکٹلی۔ اور انہوں نے یہ والنٹیئر کیا کہ ایک ایسا ٹائم تھا جب انتخاب عالم سری لنکا میں انہوں نے تمام پلیئرز کو موبائل فون نہ یوز کرنے کی بات کی تھی، اور انہیں موبائل فون یوز کرنے سے منع کیا تھا۔ 4 اور 5 کھلاڑیوں کے پاس اپنے فون تھے، جو کہ سلیم ملک، وسیم اکرم، باسط علی اور شاید وقار یونس تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ خود بھی سری لنکا میں موجود تھے، لیکن ان 4-5 کھلاڑیوں کے پاس پھر بھی موجود تھے موبائل فونز۔ سعید انور کو بھی بلایا گیا تھا کمیشن کے سامنے، کیونکہ ان ٹیپس میں جو کنورزیشن ہوئی تھی اس میں ان کا بھی نام تھا، ان کی بھی باتیں تھیں۔ انہوں نے یہ بات مینشن کی، اسٹیٹ کی کہ انہیں یہ یاد ہے کہ وہ راشد لطیف کے پاس گئے تھے سری لنکا میں، انہیں ایک میچ میں ڈاؤٹ تھا کہ وہ فکس ہے، اور کچھ لوگ سری لنکا میں آئے تھے اور یہ ریومرز تھے کہ وہ یہاں پہ اس لیے آئے کہ وہ میچ فکس کرنا چاہتے ہیں، اور راشد لطیف نے سب کو یہ صبح بتایا تھا کہ انہوں نے میچ فکسنگ کے حوالے سے کچھ سنا ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سنس 1994-95 راشد لطیف اور سعید انور انہوں نے ہمیشہ میچ فکسنگ کے حوالے سے جو بھی خبریں یا ریومرز آئے ہیں وہ اپنے تک رکھی تھیں، اور 2 سال سے وہ اور راشد لطیف کافی خبریں اور باتیں سن رہے تھے میچ فکسنگ کے حوالے سے۔ سری لنکا میں سعید انور نے مینیجر انتخاب عالم کو اپنے سسپیشنز کے، اپنے ڈاؤٹس کے بارے میں بتایا، اور انتخاب عالم نے سعید انور کو چپ رہنے کا کہا، لیکن سعید انور نے کہا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس یا ثبوت کسی کے خلاف نہیں ہے۔ کرائسٹ چرچ میں سعید انور کا کہنا تھا کہ وہ تازہ ٹیم میں واپس آئے تھے 1.5 سال کے بعد، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میچ فکس تھا یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ انہوں نے وسیم اکرم کو کنفرنٹ کیا تھا اس الزام پہ کہ میچ فکس ہوا ہے، اور وسیم اکرم نے ہمیشہ اس بات کو ڈینائی کیا۔ سعید انور نے بیان دیا کہ سعید انور کے مطابق جب وہ سری لنکا میں بیٹنگ کر رہے تھے تو انہیں کافی زیادہ ریپیٹڈ میسیجز ملے جنہوں نے انہیں سرپرائز کیا، کیونکہ وہ بہت اچھا کھیل رہے تھے اس ٹائم پہ۔ انہوں نے 47 بنایا تھا جب انہیں میسیج آیا، اور اس کے بعد سلیم پرویز اور ان کا گروپ بھی وہاں پہ موجود تھا جب ون ڈے کھیلا گیا تھا کیٹراما میں۔ راشد لطیف نے سعید انور کے مطابق ان کو بتایا
کہ مجھے سلیم ملک نے آفر کی ہے ساؤتھ افریقہ کے دورے میں میچ ہارنے کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی سچ ہے کہ کچھ لوگوں نے سعید انور کو سری لنکا میں فون کیا تھا اور پیسے آفر کیے تھے، اور انہوں نے اس کی انفارمیشن راشد لطیف کو دی تھی۔ اس کے بعد اس لیے مسٹر خالد محمود کو بلایا گیا تھا، ان کی کنورزیشن جو راشد لطیف سے ہوئی تھی اس کے حوالے سے، اور ٹیپ سننے کے بعد مسٹر خالد محمود کافی خوش نظر آئے تھے، اور یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں جی یہ میری ہی آواز ہے۔ عمران خان، جاوید برکی، عارف عباسی کو بھی بلایا گیا تھا، انہیں بھی سمن کیا گیا تھا، لیکن کچھ ویریس ریزنز کی وجہ سے یہ لوگ کمیشن کے سامنے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پیش نہیں ہو سکے تھے۔ عطاء الرحمن شوکوز نوٹس کے جواب دینے کے سلسلے میں دوبارہ اپیئر ہوئے، ان سے پھر پوچھا گیا عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں جو کہ عمران خان نے دی تھی کہ عطاء الرحمن نے انہیں بتایا تھا کہ انہیں وسیم اکرم نے بری بولنگ کرنے کی آفر کی ہے اور اس کے عوض انہیں پیسہ ملے گا۔ عطاء الرحمن نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا اور انہوں نے عمران خان کو اس آفر کے بارے میں بتایا تھا جب یہ خبر اخباروں میں اور نیوز پیپرز اور ٹی وی پہ باہر آ گئی تھی۔ عمران خان نے اس بات کو اپنے وکیل کے تھرو، اٹرنی کے تھرو اس بات کو کنفرم کیا کہ عطاء الرحمن نے جب یہ خبر اخباروں میں اور ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئی تھی تو عطاء الرحمن نے انہیں اس بات کا بتایا تھا کہ وسیم اکرم نے انہیں آفر کی تھی۔